والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقال الله تبارك وتعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وقال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن القيامة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دوسرے دن بھی اس ورکشاپ کے ذریعے سے جمع کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم دین کی باتیں سیکھنے کے لیے چند قربانیاں دے کر اس مبارک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ صرف ان لوگوں سے ممکن ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی باتیں سیکھنے کا موقع دینے کا اللہ نے ارادہ کیا۔ اور جو کوئی بھی دین کا علم سیکھنے کے لیے محنت کرتا ہے اور دین کا علم سیکھنے کے لیے جس راستے میں چلتا ہے وہ راستہ سیدھے جنت پہ جاتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اگر کوئی آدمی علم کی راہ چنتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت کی راستہ، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اللہ نے ہمیں ایک بہترین موقع دیا کہ ہم بیٹھیں، دین کی باتیں سنیں، سیکھیں، علمی باتیں جانیں۔ اس موقع کو غنیمت سمجھیے اور اس جذبے کو غنیمت سمجھیے، اسے ضائع ہونے مت دیجیے، اور اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مزید اس طریقے سے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ تو کل کی مجلسوں میں ہم نے اللہ پر ایمان، ملائکہ پر، اور اس کے بعد رسولوں پر اور کتابوں پر یہ بحثیں ہم نے ختم کر لی الحمدللہ۔ تو آج حسب وعدہ قیامت پر ایمان، اس پر انشاءاللہ گفتگو شروع ہونے والی ہے۔ قیامت پر ایمان، پہلے تو قیامت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قیامت صغریٰ، دوسرا ہے قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ مطلب چھوٹی قیامت، قیامت کبریٰ مطلب بڑی قیامت۔ یہ چھوٹی قیامت سے مراد یہ وہ ہر فرد کی قیامت ہے جو اس کی وفات کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات قامت قیامتہ، جو آدمی مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی قیامت کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں، یعنی موت۔ دوسری قسم کی قیامت جسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں، وہی قیامت جسے ہم یوم آخرت کہتے ہیں، آخرت کہتے ہیں، یوم الآخرہ کہتے ہیں، یہ وہی قیامت ہے جسے قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ جو قیامت صغریٰ ہے، اس کا آغاز موت سے ہوتا ہے، اور ہر فرد کے لیے انڈیویجولی طور پر یہ قیامت ہوتا ہے۔ آدمی جیسے ہی انتقال کرتا ہے، اس کے قبر میں رکھنے کے ساتھ ساتھ تین سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے رسول کون ہیں۔ نیک آدمی ان کے جوابات دے دیتا ہے، وہ جوابات دینے پر قادر ہوگا، کیونکہ اس کی نیکیاں اس نے جو زمین میں کی وہ اس وقت اس کی مدد کریں گی، اور وہ ان سوالات کے جوابات فر دے دے گا۔ اور جیسے ہی سوالات ختم ہوں گے، اس کے پاس قبر میں ایک بہترین لباس پہن کے خوبصورت ایک انسان تشریف لائے گا۔ اسے دیکھ کر ایک نیک آدمی کہے گا کہ تم کون ہو؟ تمہیں دیکھنے کے ساتھ اطمینان پیدا ہو رہا ہے، سکون محسوس ہو رہا ہے۔ تو کہے گا کہ میں تمہارا عمل ہوں جسے تم نے اپنی زندگی میں کیا تھا، اور میں تمہارے ساتھ رہنے والا ہوں قیامت تک کے لیے۔ اور وہ اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے
تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ اپنے قبر میں بڑے چین و سکون سے ہوگا، اور یہ کہے گا کہ اے اللہ قیامت قائم کر دیجیے، اے اللہ قیامت قائم کر دیجیے۔ وہ اس لیے کہ یہ جب ان نعمتوں کو دیکھے گا قبر میں، اسے جنت کی خواہش پیدا ہو جائے گی، تو اللہ سے دعا کرے گا کہ قیامت قائم ہو جائے تاکہ فیصلہ ہونے کے ساتھ ساتھ جنت میں تشریف لے جائیں۔ برعکس فاسق فاجر برا آدمی، اس کا حشر اس چھوٹی قیامت میں بڑا ہی برا ہونے والا ہے۔ پہلے تو اس کی موت میں اتنی سختیاں ہوں گی کہ یہ پہلے سے پریشان ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب قبر میں رکھا جائے گا تو وہ ظلمت گدے میں، اس کالی کھوٹری میں وہ چیخے گا، چلائے گا، اسے ہول دھڑکا ہوگا، گھبرایا ہوا ہوگا، پریشان ہوگا، لیکن کوئی یار و مددگار اس کے لیے نہیں آئے گا۔ اور 3 سوالات پوچھنے پر کہے گا کہ میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، آہ آہ، آج مجھے اس کا جواب معلوم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ کہے گا، بار بار کہے گا، لیکن جواب دے نہیں پائے گا۔ اس کے بعد منکر نکیر چلے جائیں گے تو انتہائی بدبودار، انتہائی بدصورت، انتہائی خطرناک چہرے کے ساتھ ایک انسان قبر میں رونما ہوگا، تو یہ چیخ کر کہے گا کہ تم کون سی بلا ہو، تم کون ہو جو اس کالے کھوٹری میں میرے ساتھ آ گئے ہو؟ تو اسے کہا جائے گا کہ میں تیرا عمل ہوں، اب میں تیرے ساتھ قیامت تک رہنے والا ہوں، اور میں تجھے قیامت تک اذیت دینے والا ہوں۔ جیسے ہی ایسا ہو جائے گا، حکم ہوگا تو اس کی قبر کو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنا دیا جائے گا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہاں سے زہریلی ہوائیں اور انتہائی دردناک اذیت دینے والی ہوائیں آ رہی ہوں گی، اور اسے جھیلے گا، چیخے گا، تڑپے گا، اور کہے گا کہ اے اللہ قیامت قائم کر دیجیے۔ اب یہ ظالم اس لیے کہے گا کیونکہ اسے امید ہوگی کہ اگر قیامت قائم ہوگی تو ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ اسے عفو درگزری کا ساتھ کا معاملہ کرے، اور قیامت کے دن فیصلہ اس کے حق میں جنت کا ہو جائے۔ یہ سوچ کے یہ بھی کہے گا کہ اے اللہ قیامت قائم کر دیجیے، اے اللہ قیامت قائم کر دیجیے۔ عزیز ساتھیوں، یہ انڈیویجول قیامت ہے جو ہم میں سے ہر فرد کو یہ دیکھنا ہے۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ ان خطرناک گھڑیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہیں، اور ہم ان گھڑیوں کو سوچ کر دنیا میں اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی، حرام سے بچنا، حلال کرنا، ارکان ایمان پر، ارکان اسلام پر عمل کرنا، ان چیزوں کو ہم اگر کرتے رہیں گے تو ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، اور قبر میں ہمارا عمل ہمارے لیے چین و سکون کا باعث بنے گا۔ تو یہ باتیں ہوگی قیامت صغریٰ کی۔ اب چلیے اصل قیامت پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو اصل قیامت ہے، اس پر ایمان لانا میں نے بتا دیا، یہ رکن رکین ہے ہمارے ایمان کا۔ ہمارے ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں 2 بہت ہی اہم ہیں، ایک ہے الایمان باللہ، اور دوسرا ہے الایمان بیوم القیامہ، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اس کے علاوہ فرشتے، کتابیں، رسول، تقدیر، یہ چاروں ایمان کے پلرز اللہ پر ایمان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ 2 اہم پلر ہیں، اور قرآن نے ان 2 پلروں پر، ان 2 رکنوں پر بہت زور دیا۔ خاص طور پر مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے بار بار یہ کہا جائے گا کہ آخرت پر ایمان، اور اس کے بعد اللہ پر ایمان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کہا کرتے تھے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ جا بجا ہم احادیث میں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ بولے گا تو اچھا بولے گا ورنہ خاموش رہے گا۔ تو سارے اچھے اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے احادیث میں۔ تو معلوم ہوا کہ 2 رکن بہت ہی اہم ہیں۔ تو الحمدللہ پہلے رکن پر گفتگو ہو گئی، یہ جو دوسرا اہم رکن ہے یوم القیامت پر، اس پر ہماری گفتگو شروع ہوا چاہتی ہے۔ اگر آپ آخرت پر ایمان آپ کا صحیح ہو تو آپ کو کتاب و سنت کہتے ہیں کہ 3 چیزوں پر آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ پہلے، قیامت سے پہلے آنے والے نشانیاں، چھوٹی ہوں کہ بڑی، ان پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر 2، آخرت کے اس دن پر ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہونا چاہیے۔
یعنی ان 3 چیزوں پر اگر آپ ایمان رکھیں گے تو آپ کا ایمان آخرت میں درست ہوگا۔ پہلا دیکھیے پیج نمبر 33 میں ان تینوں چیزوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہا گیا کہ آخرت پر ایمان میں داخل کیا ہے؟ آخرت کی چھوٹی بڑی نشانیوں پر ایمان۔ نمبر 2 آخرت کے اس دن پر ایمان۔ نمبر 3 موت پر ایمان، موت کے بعد کے مراحل پر ایمان، قبر کے مراحل پر ایمان۔ یہ ساری باتوں پر آپ ایمان رکھیں گے تو آپ کا ایمان آخرت میں درست ہوگا۔ اور یہ ساری باتیں جو آپ سن رہے ہیں اسے اللہ نے اپنی کتاب میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جا بجا ارشاد فرمایا۔ تو چلیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے مختصر موت کے بارے میں سن لیا، قبر کے مرحلوں کے بارے میں سن لیا۔ اب چلیے یہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس کے بارے میں دیکھیے، حدیث جبرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اخبرنی عن الساعہ، اے محمد بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جسے پوچھا گیا وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جسے پوچھ رہا ہے آدمی، یعنی جو پوچھ رہا ہے وہ پوچھے جانے والے سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اخبرنی عن اماراتها، اچھا ایسا ہو تو اس کی نشانیاں بتاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ جب قیامت کا دن کب آئے گا پتہ نہیں، تو اس سے پہلے آنے والی نشانیوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس لیے جبرائیل نے کہا کہ بتاؤ کہ اس سے پہلے آنے والی کیا نشانیاں ہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں پر ایمان رکھنا یہ قیامت پر ایمان رکھنے کا حصہ ہے۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں ان کے آپ جو ہے 2 حصوں میں اس کی تقسیم کر سکتے ہیں، بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں۔ بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں۔ پہلے چھوٹی نشانیوں کو لیتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں اس کے بھی آپ 2 قسم کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی نشانیاں جو آ کر چلی گئی، دوسری وہ نشانیاں جو آ گئی ہیں یا پھر آنے والی ہیں۔ 2 قسم کی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ دیکھیے نشانیوں کی 2 قسمیں ہیں، بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں، میجر سائنس اینڈ مائنر سائنس۔ اب یہ جو مائنر سائنس ہے، چھوٹی نشانیاں ہیں، اسے بھی آپ 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایسی چھوٹی نشانیاں جو آ کر چلی گئیں اور ایسی چھوٹی نشانیاں جو ابھی تک نہیں آئی ہیں یا پھر آ گئی ہیں، جاری ہیں۔ اب یہ جو چھوٹی نشانیاں جو آ کر چلی گئیں ان میں سے کیا ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور آخرت ایسے بھیجے گئے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا، ایک چلے جائے گا تو دوسرا آ جائے گا۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات خود ایسی نشانیاں ہیں جو قیامت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن یہ آ کر نشانیاں چلی گئی۔ اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل، یہ بھی چھوٹی نشانیاں جو آ کر چلی گئی۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی ہونا جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، کتنے ایسے خانہ جنگیاں ہوئیں جو مسلمانوں کے درمیان ہوئی، یہ وہ نشانیاں ہیں جو آ کر چلی گئیں۔ اسی طریقے سے باطل فرقوں کا سر اٹھانا، خوارج جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی کیا ہے، روافض جن کا ذکر آیا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے باطل فرقے سر اٹھائیں گے تو یہ تو اٹھا دیے ہیں اور یہ چیزیں آ کر چلی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایسی نشانیاں جیسے جو ہے ارتھ کوئکس کا آنا ہے نا، زلزلوں کا آنا، اور اس کے بعد ایک خاص طور پر ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بصرہ ایک علاقہ ہے شام کے اندر، وہاں کے ایک حصے میں آگ لگے گی، اتنا بڑا یہ آگ ہوگا کہ اس کی روشنی مدینے کے اونٹوں کے گردنوں میں پڑے گی۔ اور 600 ہجری میں لوگوں نے اسے دیکھا، ویسے ہی بصرہ کا بہت بڑا آگ لگ گیا تھا، تو اس کی روشنی لوگوں نے مدینے میں محسوس کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک نشانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایسے تو یہ نشانیاں جو آ کر چلی گئی 100 میں ہیں، 10-20 نہیں ہیں، 100 میں ہیں، بہت ساری ہیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ عزیز ساتھیو، یہ جو نشانیاں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشن گوئیاں سنائیں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی نشانیوں کو سنایا تو وہ نشانیاں آئیں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں
جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے آ کر چلی گئی۔ اب یہ چھوٹی نشانیوں کی جو دوسری قسم ہے جو آ گئی اور چل رہی ہیں، ان میں آپ جانتے ہیں بے حیائی کا عام ہونا، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد قتل و غارت گیری کا عام ہونا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایسی نشانیاں چھوٹی جو اب تک نہیں آئیں، ان میں سے ایک آدمی آئے گا جس کا نام قحطانی ہوگا، جو لوگوں کو اپنے زور زپاٹے پر حکومت کروائے گا ان پر، ہے نا۔ اسی طریقے سے چاند کا بڑا ہو جانا، یہ جو چاند ہے ایک بہت بڑا ہو جائے گا، یعنی مانا یہ کہ بالکل قریب آ جائے گا۔ چاند کا بڑا ہونا یہ بھی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے جو اب تک نہیں آئی، یہ بھی 100 کی تعداد میں ہے۔ جیسے ایک مرد کی 50 عورتیں ہونا، ہے نا، اور بے حیائی سڑکوں میں کرنا، جانوروں کی طرح کرنا، اور یکثر الحرج یعنی قتل و غارت گیری کا عام ہونا، انسان کے خون کو پانی کی طرح بہایا جائے گا۔ یہ ساری چھوٹی نشانیاں ہیں جو اب تک نہیں آئی، یہ بھی 100 کی تعداد میں ہیں۔ تو چھوٹی نشانیاں کی 2 قسمیں ہیں، دونوں قسموں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر اشارہ کیا، صرف اتنا آپ کو جاننا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشانی بیان کی ہے تو وہ نشانی آ کر رہے گی۔ اچھا، اس ضمن میں یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیے، یہ جو نشانیاں بیان ہوتی ہیں، ان نشانیوں کے تعلق سے ہم ان سے کیسے ٹیکل کریں؟ کیا ان نشانیوں کو زبردستی لائیں؟ ہے نا، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مہدی آ گئے، چلو مہدی کو نکال لاتے ہیں، فلاں چیز ہوگی چلو اسے کوشش کر کے نکال لاتے ہیں، ہے نا۔ ان نشانیوں کو زبردستی کیا کرتے ہیں؟ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا پھر کوئی واقعہ ہو جائے فوراً کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ نشانیاں ہیں جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ کتنی ایسی باتیں ہم نے سنی جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ لوگ ہر دن کہتے ہیں، کسی نے اسے جو ہے اسامہ بن لادن کو کسی نے مہدی کہہ دیا، ہے نا، کسی نے جو اسے دجال کہہ دیا، کسی نے جو ہے اسے عیسیٰ کہہ دیا۔ یہ ہر زمانے میں جب بھی لڑائیاں ہوتی ہیں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں ان میں بھی ہم نے سنا کہ لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ دیکھو وہاں سے مہدی نکلنے والے ہیں، فلاں فلاں ہو رہا ہے، فلاں فلاں ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے گا، زبردستی نشانیوں کو ٹھوپنا یا پھر زبردستی نشانیوں کو نکال لانا، یہ وہ طریقہ نہیں جو اہل علم کا ہے۔ ان نشانیاں، ان پر ہمارا ایمان ہے، یہ آ کر رہیں گی، انہیں کوئی روک نہیں سکتا، یہ آ کر رہیں گی۔ جب یہ نشانیاں آئیں گی تو ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ قیامت قریب ہو گئی ہے۔ ان نشانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے گویا کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک انگار کا ٹکڑا پکڑے ہوئے ہیں، انگار کا ٹکڑا پکڑے ہوئے ہیں، زبردستی پکڑے ہوئے ہیں، لیکن جھیل رہے ہیں، چھوڑ نہیں پا رہے ہیں۔ ایسی قسم کی فتنے کھڑے ہوں گے اور ایسی حالت ہوگی مومن کی، اور مومن کوشش کرے گا کہ فتنے کے ان عالم میں اور مزید فتنوں میں نہ پھنسے، اپنی زبان بند رکھے گا، دور دراز علاقوں میں چلے جائے گا، اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں انوالو نہیں کرے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی ہوگا صبح کے موقع پر مومن، شام آتے آتے ہو جائے گا کافر، شام کے موقع پر رہے گا مومن، صبح آتے آتے ہو جائے گا کافر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ستکون الفتن، ایسے فتنے آئیں گے اگر کسی حصیر کی یہ کاڑی کو توڑ کر نکال دیا جائے تو ایک کے بعد ایک جو کاڑیاں گرتی ہیں ویسے ایک کے بعد ایک نشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جی ساتھیوں، یہ جو ماحول پیدا ہوگا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کی حفاظت کیسی کریں، کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے کیسے زندگی بسائیں، اس کے لیے کیسے ماحول کریٹ کریں، اس پر غور کرے گا بندے مومن۔ برخلاف اس کے کہ وہ نہیں کرے گا کہ ان فتنوں کو زبردستی کھینچ لائے، ان فتنوں میں انوالو ہو، ان فتنوں کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، بلکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے من استشرف تشرفت علیہ، اگر کوئی آدمی فتنوں کے قریب جا کر دیکھنا چاہے گا فتنے اسے آ کے پکڑ لیں گی، فتنے اسے آ کر پکڑ لیں گی۔ اتنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو یہ جو نشانیاں بیان ہو رہی ہیں انہیں جانیں، اور ان کے جاننے سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان آخرت میں مکمل ہوتا ہے، اور ان نشانیاں، ان سے ٹاکل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ سے پناہ مانگے۔ یہ جب آ جائیں تو ایمان کی کیسی حفاظت ہوگی، ان چیزوں میں سوچے، یہ نہیں کہ بھئی یہ فتنے آئیں یا پھر زبردستی لائیں، کہیں کا کہیں ملائیں، کہیں کا کہیں حدیث پیچ اپ کرنے کی کوشش کریں، جن سے کنفیوژن جو کریٹ ہوتا ہے کرنے والے کے کھاندے میں ذمہ داریاں جائیں۔ یاد رکھ لیجیے گا، یہ ہو گئی باتیں چھوٹی نشانیوں کو لے کر۔ اب پیج ٹرن کریے، پیج نمبر 35 میں دیکھیے بڑی نشانیوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو بڑی نشانیاں ہیں
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے، صحابہ کو دیکھا کہ آپس میں بڑے چستی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کن چیزوں پر گفتگو کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آخرت کے آنے سے پہلے آنے والی نشانیوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گن لو، قیامت قائم ہونے سے پہلے 10 نشانیوں کا آنا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا بنفس نفیس ذکر کیا ہے، سیدھے سیدھے حدیث میں ان نشانیوں کا ذکر آیا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مہدی کا انتظار کرو، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر دجال، پھر یاجوج ماجوج، پھر زمین سے ایک جانور کا نکلنا، پھر سورج کا مغرب سے نکلنا، اور 3 بڑے بڑے زلزلے، پھر دھواں کا سارے زمین میں گھیر لینا، اس کے بعد سور کا بھونکنا، اور اس کے بعد حشر کے میدان میں لوگوں کو جمع کرنا۔ پیج نمبر 36 میں دیکھیے یہ 10 نشانیوں کو ہم نے جوڑ دیا ہے۔ اس میں پہلی نشانی مہدی علیہ السلام کا آنا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد دجال کا آنا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا آنا۔ یہ شروع کے جو 4 بڑی نشانیاں ہیں، اس کا سیکوینس یہی ہے، اسی سیکوینس کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ یہ نشانیاں آنے والی ہیں۔ اس کے بعد کی نشانیاں، اس میں ترتیب کی کوئی گارنٹی نہیں، احادیث بہت ہی مختلف ہیں، احادیث مختلف آئی ہیں، احادیث میں پراپر اس کی ترتیب بتائی نہیں گئی۔ یہ نشانیاں آئیں گی، آگے پیچھے ہو کر آئیں گی، لیکن جو شروع کے 4 ہیں یہ ترتیب وار آئیں گی۔ اور یاد رکھ لیجئے گا یہ موضوع قیامت کی نشانیاں، اس میں ضعیف کمزور روایتوں کی بھرمار ہے، ضعیف کمزور روایتوں کی بہت بھرمار ہے۔ تو یہاں پر اس بکلیٹ میں کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے سامنے صرف صحیح احادیث، معتبر احادیث کے ذریعے سے ان نشانیوں کو بیان کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے یہ بکلیٹ بہت ہی اہم ہے، کافی اس میں محنت ہوئی، ساری باتوں کو یہاں پر جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو چلیے ایک ایک نشانیوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی نشانی مہدی علیہ السلام کا آنا۔ مہدی علیہ السلام کے بارے میں 150 سے زیادہ صحیح احادیث ہیں، ہے نا، اور یہ ایسی روایتیں ہیں مہدی کے تعلق سے جنہیں متواتر کا درجہ حاصل ہے۔ مہدی کی روایتیں متواتر کا درجہ ہے۔ متواتر کا درجہ کا کیا مطلب؟ احادیث کی 2 قسمیں ہیں، بعض احادیث جنہیں آحاد کہی جاتی ہیں، بعض احادیث جنہیں متواتر کہا جاتا ہے۔ متواتر وہ احادیث جن کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، انکار کرنے کا امکان نہیں، اسے کہتے ہیں متواتر حدیث۔ آحاد احادیث جس میں 2 راوی، 3 راوی، 4 راوی، 10 راوی، راویاں ان کی تعداد لمیٹڈ ہوگی، گنتیوں میں آئیں گی، لیکن متواتر روایت کوئی گنتی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ میں اب بیٹھ کر کہوں کہ یہ ایک انگلینڈ نامی کوئی کنٹری ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں کہیں، کوئی اس پر شک کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سے کوئی لوگ نہیں گئے ہوں، بعض لوگ گئے ہوں یا نہیں گئے ہوں، لیکن نہیں جانے والا آدمی کہتا ہے کہ ہاں بھئی انگلینڈ ایک کنٹری ہے، وہ تو گیا نہیں، تو پھر کیسے اسے اتنا یقین؟ کیونکہ اس نے کئی لوگوں سے سنا ہے، بچپن سے سنا ہے، کئی لوگوں سے سنا ہے، تو یہ چیز ہے، اس پر انکار نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں کو کہتے ہیں متواتر ماننا، متواتر آنا۔ تو مہدی علیہ السلام کی روایتیں متواتر درجے کی ہیں۔ جیسے ہماری شریعت میں 5 وقت کی نماز امت نے متواتر اسے لیا ہوا ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ، اسلام کے جو ارکان ہیں یہ متواتر ثابت ہیں، یعنی ان کے لیے کوئی احادیث کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ ایسے امت نے ہر زمانے میں اسے پڑھا ہوا ہے، لیا ہوا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں جو پہنچتی ہیں جس کا انکار کرنے کا امکان نہیں، انہیں متواتر کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف آحاد کی روایتیں ہیں جنہیں راویوں کی ایک تعداد بعض تعداد سے سن کر نیچے والوں کو سناتی ہے نا، انہی آحاد میں صحیح ضعیف ہے، انہی آحاد میں مرفوع، موقوف، منقطع، ساری جو احادیث کی قسمیں ہیں، یہ جو علوم الحدیث ہے، یہ سارے کا سارا آحاد روایت سے جڑا ہوا ہے۔ علوم الحدیث میں متواتر میں گفتگو ہوتی نہیں، کیونکہ متواتر کا انکار ممکن نہیں۔ متواتر آپ سیدھے سیدھے مانیں گے، اب جیسے قرآن ہمارے پاس ہے، یہ متواتر ثابت ہے، قرآن ہمارے یہاں متواتر ثابت ہے، اس کے لیے کوئی 1 روایت، 2 روایت، 100 روایت، 200 روایت نہیں، بلکہ متواتر ثابت ہے۔ امید ہے کہ آپ نے متواتر کا معنی سمجھ لیا ہوگا۔ تو مہدی کی روایتیں متواتر درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مہدی کے بارے میں پوری ڈیٹیلز سنائی، ایسی ڈیٹیلز کہ انکار کرنے کا امکان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کا چہرہ کیسے ہوگا، ان کا ماتھا ابھرا ہوا ہوگا، ناک کھڑی ہوئی ہوگی، رنگ گورا ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، یہ بھی محمد ہوں گے، اور ان کے والد میرے والد کے نام پر ہوں گے، ان کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی یہ محمد بن عبداللہ ہوں گے، اور یہ حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی نسل بہت چلی، ان میں حکومت قائم ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مہدی جب آئیں گے وہ آل حسن سے آئیں گے، حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آئیں گے خراسان سے۔ خراسان کیا ہے؟ آج کا افغانستان، ایران کا جو حصہ ہے، ان حصوں کو خراسان کہتے ہیں، بلاد ما وراء النہر بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں سے مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پتہ نہیں انہی علاقوں سے وہاں سے نکل آئیں گے۔ یہ جب آئیں گے یہ ان کا لباس کالا ہوگا، ان کے لوگوں کا لباس کالا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خراسان سے نکل کے یہ مکہ پہنچ گئے ہوں گے حج کی ادائی کے لیے۔ اب یہ ماحول ایسے ہوگا کہ وہاں پر پہلے سے کوئی خلیفہ تھا، اس کے انتقال پر 3 خلفاء جھگڑ رہے ہوں گے کہ کون خلیفہ بنے گا۔ ماحول ایسا رہے گا جب یہ آئیں گے۔ اسے معلوم ہوا کہ ان کے آنے سے پہلے خلافت دوبارہ قائم ہو گئی ہوگی، اور یہ جو خلافت عزیز ساتھیوں، خلافت راشدہ 30 سال کی رہی، اس کے بعد عباسی خلافت، اس کے بعد اموی خلافت، اس کے بعد عباسی خلافت، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ۔ تو امت میں یہ 3 قسم کی خلافت، یعنی 4 قسم کی خلافتیں رہیں، اور بعض احادیث پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ خلافت قائم ہوگی علی منہاج النبوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں دوبارہ خلافت قائم ہوگی۔ یہ خلافت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہدی علیہ السلام سے پہلے یہ خلافت قائم ہو گئی ہوگی۔ دیکھیے جیسے ہی خلافت سنیں گے تو ہمارے معاشرے کے بعض لوگ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ایکٹیویٹ کیا ہے؟ کہ زبردستی خلیفہ نکالنے کی، زبردستی خلافت قائم کرنے کی باتیں شروع کر لیتے ہیں، اسے ایک پروپیگنڈا مشن کے طور پر شروع کر لیتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ خلافت آئیں گی تو ماحول پیدا ہوگا، کسی ایک جماعت کی کوشش میں خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اسے موضوع بنا کر کئی لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ خاص قسم کے لوگ ہیں جنہیں حزب التحریر کے لوگ کہا جاتا ہے، انہوں نے تو اس موضوع کا اتنا پروپیگنڈا کیا، اس کا تو انہوں نے مذاق ہی کر رکھا ہے نا۔ ایسی غلطیاں عقیدے کی، اخلاق کی، کہ بے شمار غلطیاں ان سے سرزد ہوتی ہیں۔ اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹھان لی کہ زبردستی کوئی خلیفہ نکال کر رہیں گے۔ ان کی باتیں سننے والوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں نہ نماز کا اہتمام ہے نہ کوئی دوسری چیز کا اہتمام ہے، انہیں تو اہتمام ہے صرف خلیفے کا، دن رات خلیفہ خلیفہ گاتے رہتے ہیں۔ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں کم ظرف اور کم عقل رکھنے والے موجود ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، خلافت قائم ہوگی یہ کسی ایک جماعت کی کوشش میں نہیں، بلکہ ماحول ویسے بن گیا ہوگا اور لوگ دوبارہ خلافت قائم کر چکے ہوں گے۔ تو یہ خلیفہ رہے ہوں گے، ان کے انتقال پر 3 خلفاء نکلائیں گے جو خلافت کے لیے آگے بڑھ کے کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ ماحول ہوگا حرم کے اندر۔ ایسے ماحول میں اچانک کوئی یہ بات چھیڑیں گے کہ ہمارے یہاں محمد بن عبداللہ آئے ہوئے ہیں، یہ آل حسن ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ساری باتیں ان پر فکس ہوتی ہیں۔ ان کا نام بھی محمد ہے، ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے، یہ آل حسن سے ہیں، اور ان کا چہرہ جیسے حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے ویسے ہی موجود ہے، تو کیوں نہ ہم انہیں خلیفہ بنا لیں۔ تو انہیں زبردستی لایا جائے گا، یہ خلافت کا پروپیگنڈا نہیں کریں گے، یہ خلافت کا پروپیگنڈا نہیں کریں، کہیں گے کہ بھائی میں خلیفہ ہوں چلو مجھے مانو، کوئی پارٹی نکالیں گے نہیں، کوئی جماعت نکالیں گے نہیں، بلکہ چھپ چھپا کے رہیں گے، لوگ انہیں پہچانیں گے ان کے علم کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ دیکھیے نام بتایا گیا ہے محمد بن عبداللہ، دنیا میں اتنے مہدی آئے ہیں، اتنے مہدی آئے ہیں، اکثر و بیشتر لوگوں کا نام نہ محمد ہے نہ ان کا نام عبداللہ ہے نا۔ پوچھنے پر کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارے معنی کا معنی بھی وہ معنی کے برابر ہے، یعنی تعریف کیا گیا یہی معنی میرے نام کا بھی آتا ہے۔ یہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نام محمد ہوگا تو محمد ہونا چاہیے، ہے نا۔ ترجمے دیکھنے کے لیے یہاں پر گنجائش نہیں ہے، کہا گیا محمد ہوگا تو محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ تو عبداللہ ہونا چاہیے۔ اس چھوٹی سی چیز
اتنے لوگوں نے دعویٰ کی نہ کسی کا نام محمد ہے نہ کسی کے باپ کا نام عبداللہ ہے. اور تعجب کی بات دیکھیے کہ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ ہمیشہ لوگ کیا ہیں؟ جانوروں کی طرح ہیں. ہر گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے لیے لوگ موجود ہیں, ہے نا. تو یہ ایک کھلواڑ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں, اور اکثر و بیشتر لوگوں کو اس کی تفصیل معلوم نہیں ہوتی. اور یہ لوگ جو گمراہ کرتے ہیں, پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ ان کا آرگیومنٹ جو گمراہ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو علماء سے کاٹ دیں گے, کہیں گے کہ بھائی کسی عالم کی بات مت سنیے, یہ سارے علماء پیٹ پالو ہیں, سارے علماء پیسوں کے لیے بولتے ہیں. پہلے آپ کو کسی بھی عالم سے جڑنے نہیں دیں گے. جب آپ نہیں جڑیں گے تو اس کے بعد وہ اپنی باتیں آپ کے دماغ میں ڈالیں گے. آپ کو کیا پتا کون سا صحیح کون سا غلط ہے؟ آپ تو جذبات میں ایموشن میں بہہ جائیں گے, ان کی باتوں کو مان لیں گے. کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. تو آپ یہ جان رکھیے کہ یہ امت کے جو علماء ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے, صحیح علم ہوتا ہے, ان سے آپ قطع تعلق کریں گے, ان سے اپنے تعلقات کاٹ لیں گے, تو اس کے بعد شیطان آپ کو چر کر رہے گا, ہوشیار رہے گا. اور یہ جو باطل لوگ ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں. بہرحال تو یہ انہیں لایا جائے گا اور انہیں زبردستی لایا جائے گا, وہ مانیں گے نہیں لیکن لایا جائے گا. اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان انہیں ٹھہرا کر ان کے ہاتھ میں لوگ بیعت کریں گے, انہیں خلیفہ مانیں گے, انہیں خلیفہ مانیں گے. اس وقت جتنے بھی مسلمان ہوں گے سب انہیں خلیفہ مان لیں گے, اور جیسے ہی خلیفہ بن جائیں گے ان کی حکومت لگ بھگ 7 سال کے لیے رہے گی. اور یہ ایسی حکومت قائم کریں گے کہ اللہ اکبر, بڑا امن قائم ہو جائے گا, چین و سکون اطمینان قائم ہو جائے گا. اور ہمارے جو شیعہ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, وہ بھی مہدی کا انتظار کرتے ہیں. کہ مہدی کا انتظار عیسائی کرتے ہیں, مہدی کا انتظار یہودی کر رہے ہیں, مہدی کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں, مہدی کا انتظار شیعہ بھی کر رہے ہیں. ہر فرقہ مہدی کا اپنے انتظار کر رہا ہے نا. لیکن جتنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہیں وہ ایسی کسی کے پاس نہیں ہے. یہ شیعہ جو مہدی کا انتظار کرتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے جو 12ویں امام ہیں وہ کسی ایک گفا میں چلے گئے نجف میں. اس گفا کے اندر ان کے والد نے, ان کی والدہ نے انہیں جنم دیا, اور آج بھی اسی گفا میں ہیں. بات ہے 270-80 ہجری کی, اور آج بھی اس گفا کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر تعزیہ پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخری زمانہ آ گیا, بربادیاں شروع ہو گئی, آپ گفا سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ چلو باہر نکلو, ہمیں صحیح راستہ دکھاؤ. یہ بھی پچھلے 1000 سال سے چیخ رہے ہیں, کوئی نکلنے کا نام نہیں لے رہا, اور نہ وہاں سے کوئی نکلنے والا ہے کہ نہیں. تو مہدی علیہ السلام آئیں گے, وہ پیدا ہوں گے, اور آپ نے جو تفصیل سنی. تو یہ شیعہ بھی اس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں, یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں. یہودی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے ناپاک ہیں, جتنے بھی یہودی ہیں پورے ناپاک ہیں, اور سب اللہ کی لعنت میں ہیں. اللہ انہیں پسند نہیں کرتا, اس لیے انہیں حکومت قائم نہیں کرنا چاہیے. اور یہ لوگ ایک لال بچڑے کے انتظار میں ہیں, ایک ایسا بچڑا جو دنیا میں ایسے صرف 10 پیدا ہوئے, 9 آ کر چلے گئے, صرف ایک آنے والا باقی ہے جس کا پورا جسم لال ہوگا. اس کا نام ان لوگوں نے میلوڈی رکھا ہوا ہے. یہ اگر مل جائے تو یہ بکرا مل جائے گا, یہ بچڑا مل جائے گا, تو مہدی کے ظہور کا وقع ہے. اور مہدی آئیں گے اور اس کے بعد وہ اس بچڑے کا ذبح کریں گے, اس کے بعد اس کے راکھ کریں گے, اسے جلائیں گے, اور اس راکھ کو یہودیوں میں ماریں گے تو یہودی پاک ہو جائیں گے. یہ کون کریں گے؟ یہ آخری جو مہدی ہیں یہ کریں گے. یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ سارے یہودی مانتے ہیں, علل اعلان کہتے ہیں, چینلز میں میڈیا میں کہتے ہیں کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے, اس قسم کے بچڑے کے ہم انتظار میں ہیں. اور بعض لوگ ان میں بھی ایسے ہیں جنہوں نے زبردستی کسی بچڑے کو پکڑا اور کہا کہ نتنیاہو مہدی ہے نا, نتنیاہو مہدی ہے, اب یہ کرے گا وہ کرے گا, ہے نا. ان کے یہاں بھی اس تعلق سے خطرناک اختلافات پائے جاتے ہیں. بہرحال مہدی کے آپ نے ڈیٹیل سن لی, یہی مہدی ہیں. یہ سارے جو ہے باطل سوچے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں. تو مہدی علیہ السلام خلیفہ بنا دیے جائیں گے اور بہت ہی زبردست امن کا ماحول پیدا کریں گے اور زمین میں امن قائم کریں گے. اور ان کے کاموں میں جو سب سے بڑا کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ بہت بڑی لڑائی لڑیں گے, جسے احادیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے. بہت بڑی لڑائی, انگلش میں اسے آرمیگڈون کہتے ہیں. یہ بہت بڑی لڑائی لڑیں گے. یہ ایسی لڑائی ہے جس میں سارے عیسائی جمع ہو جائیں گے. ان کی 12,000 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کی تعداد ہوگی. اتنی بڑی تعداد میں وہ اسلامی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے. یہاں سے مہدی علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر ان کا مقابلہ کریں گے.
شام کے سرزمین میں ان کے خلاف لڑائیاں ہوں گی اور اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو اس لڑائی میں جیت دے گا۔ 5 دن کی لڑائی ہوگی، 5 دن کی لڑائی ہوگی۔ اس میں پہلے 3 دن مسلمان ہاریں گے اور مسلمانوں کے صفوں میں مرتد ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگ مرتد ہونا شروع ہو جائیں گے، اور 3 دن کے بعد چوتھے دن عیسائیوں کے صفوں میں لوگ اسلام قبول کرنا شروع کر لیں گے۔ وہ جو مسلمان ہو جائیں گے وہ مسلمانوں کے صفوں میں آ جائیں گے، یہ جو مرتد ہو گئے وہ جا کے عیسائیوں کے صفوں میں چلے جائیں گے، اور 5واں دن فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ ایسی لڑائی ہوگی، ایسی لڑائی ہوگی، اتنے موتیں ہوں گی کہ لڑائی کے بعد ایک پرندہ اڑے گا، وہ نیچے سے نعشوں کے اوپر اڑتے جائے گا، اڑتے جائے گا، اڑتے جائے گا، یہاں تک کہ تھک کے وہ گر جائے گا، نعشیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی ساری نعشیں ڈال دی جائیں گی، اتنی بڑی لڑائی ہوگی، بہت ہی بھیانک لڑائی ہوگی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو جیت دے گا۔ اور جیسے ہی مسلمان جیت جائیں گے، یہ وہ زمانہ ہوگا جب مسلمان یہودیوں کو چن چن کر کاٹیں گے، اور جہاں کہیں بھی یہودی چھپے گا، ہر چیز، ہر شے کہیں گے کہ یہ دیکھو یہودی ہے، اے مسلمان آؤ قتل کرو۔ پتھر کے پیچھے چھپیں گے، پتھر کہے گا کہ اے مسلمان آؤ قتل کرو، اور یہ ایک جھاڑ ہوگا جسے غرقد کہتے ہیں، وہ نہیں بتائے گا، باقی یہ ساری چیزیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ آؤ اس یہودی کو قتل کرو۔ اتنا فتنہ برپا کر چکے ہوں گے، ہر چیز ان سے نفرت کرے گی۔ تو یہی زمانہ ہوگا جب مہدی آئیں گے تو مسلمان یہودیوں کے ساتھ یہی حرکت کریں گے، انہیں چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ اور جب ساری لڑائیاں ہو گئی ہوں گی اور مسلمان اس کے بعد جائیں گے کانسٹینٹی نوبل، استنبول کی طرف، ایسے معلوم ہوتا ہے یہ جو استنبول اب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، یہ دوبارہ واپس عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور کانسٹینٹی نوبل، استنبول کے پاس جائیں گے مسلمان، اور اس بار کوئی لڑائی نہیں، صرف اللہ اکبر کی تکبیر کہیں گے تو یہ شہر پورے کا پورا فتح ہو جائے گا مہدی علیہ السلام کی سرپرستی میں۔ اور جب یہ شہر فتح ہو جائے گا، مسلمان اپنے ہتھیار ڈالنے والے ہوں گے، پیچھے سے لوگ آ کر کہیں گے کہ ہتھیار مت ڈالو، دجال آ چکا ہے، ہتھیار مت ڈالو، دجال آ چکا ہے۔ تو مہدی علیہ السلام کے زمانے میں دجال آئے گا، اور مہدی علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور مہدی علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر بیت المقدس میں، آج بھی مسجد ہے جسے المنارۃ البیضاء کہتے ہیں، سفید منارہ والی مسجد، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور مہدی علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اتنے میں ان کا نزول ہوگا، فرشتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، سب دیکھیں گے، اور مہدی علیہ السلام انہیں دیکھ کر پیچھے ہٹ کر کہیں گے کہ آپ امامت کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، تمہاری شریعت ہے، امام تم میں سے ہوگا۔ یہ کہہ کے عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد خبر جب پہنچ گئی ہوگی کہ دجال آ گیا، تو مہدی علیہ السلام کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام دجال کے تعاقب میں نکلیں گے۔ جب دجال کے تعاقب میں عیسیٰ علیہ السلام نکل جائیں گے، اس زمانے میں مہدی علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا۔ مہدی علیہ السلام کا، یہ سارے دیکھیے 1-2 دن میں ہونے والے واقعات نہیں ہیں، اس کے لیے کئی مہینے، کئی سالیں لگیں گے۔ احادیث میں کیونکہ باتیں جوڑ کر بیان کی گئی ہیں تو ہم جوڑ کر بیان کر رہے ہیں، ورنہ اس کے درمیان مدتیں ہوں گی، ایسا نہیں کہ ایک ہی دن میں سب کچھ ہو جائے گا، ہے نا، اسے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس انداز سے عزیز ساتھیوں، دجال کا ظہور ہوگا اور مہدی علیہ السلام کا انتقال ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو معلوم ہوا مہدی کے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال نکل آئے گا۔ یہ جو دجال ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی باتیں سن لیجئے، پہلی نشانی پر ہماری گفتگو ختم ہو گئی ہے۔ اب چلیے دجال کے تعلق سے چند باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ جو دجال ہے، دجال کا معنی آتا ہے دھوکہ دینا، فریب دینا، جھوٹ بولنا۔ یہ جو دجال ہے اس کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، یہاں تک کہ نوح نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے کہ فتنے دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب ڈرایا اور بتایا کہ دجال کیسے ہوگا، اس کی پوری تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اور یہ جب ظاہر ہوگا یہ بھی خراسان سے ظاہر ہوگا، جب یہ خراسان سے نکلے گا تو اصفہان میں آج بھی ایک ایریا ہے جسے الیہودیہ کہتے ہیں، اس ایریے کی 70,000 یہودی عورتیں دجال کے ساتھ ہو جائیں گی، ہے نا۔ دجال کے فتنے میں عورتوں کا بہت بڑا دخل ہوگا، اور یہ 70,000 یہودی عورتیں دجال کے پیچھے چلنا شروع کرے گی،
اور یہ زمین میں پوری زمین میں گھومے گا۔ پہلا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، چوتھا دن نارمل دنوں کی طرح ہوگا۔ اس طریقے سے وہ زمین میں 40 دن رہے گا اور انتہائی بدترین قسم کے فتنے برپا کرے گا۔ ایسے فتنے جیسے کہا گیا کہ آدمی سیدھے سیدھے کافر ہو جائے گا، ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا۔ یہ بھی شروع میں اپنے آپ کو نبی کہے گا اور اس کے بعد اپنے آپ کو یہ خدا کہے گا، نعوذ باللہ، اور طرح طرح کی باتیں دکھائے گا۔ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گی، زمین کو حکم دے گا تو زمین کھیتیاں نکالیں گی، نہروں کو حکم دے گا تو پانیاں نکل آئیں گے۔ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے معجزے دکھائے گا، جنت دکھائے گا، جہنم دکھائے گا، اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانتے انہیں جہنم میں ڈالے گا، جو کہ فی الحقیقت جنت ہوگی۔ جو لوگ اس کی باتوں کو مانیں گے اسے وہ جنت میں ڈالے گا، فی الحقیقت وہ جہنم ہوگا۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی تفصیل بتائی۔ اب یہاں پر بعض روایتوں میں یہ کہا گیا کہ یہ ایسے گدھے میں بیٹھ کر آئے گا جس کا ایک کان مشرق کی طرف، دوسرا کان مغرب کی طرف، ایک قدم ڈالے گا تو پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر اس طرف ڈالے گا، ہے نا، ایک گدھے میں بیٹھ کر آئے گا۔ یہ ساری ضعیف اور کمزور روایتیں۔ دجال ایک انسان ہوگا، ہاں اس کے ماتھے میں کاف الف فا لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ پائے گا، اور اس کی دونوں آنکھیں خراب ہوں گی، اسی لیے اسے مسیح کہتے ہیں۔ مسیح کے 2 معنی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں، دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ جو مسیح کا معنی آتا ہے جی ساتھیوں، پوچھا ہوا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہیں گے کہ وہ صرف بیماروں پر اپنا ہاتھ پوچھیں گے تو وہ شفایاب ہو جائیں گے، وہ صرف ہاتھ پھیریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح کا معنی ہاتھ پھیرنا۔ اب یہ جو دجال ہوگا یہ اسے اس لیے مسیح کہا جائے گا کہ اس کے دونوں آنکھیں ایسی ہوں گی گویا کہ کسی نے پوچھ دیا ہو، پچی ہوئی آنکھیں ہوں گی، دونوں آنکھوں میں پرابلم ہوگا، تو دیکھنے والا اسے بڑی آسانی سے پہچان لے سکتا ہے۔ تو یہ ہوگا دجال عزیز ساتھی، یہ خراسان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ لوگ جمع ہو جائیں گے، جہاں کہیں بھی جائے گا خطرناک فتنہ برپا کرے گا، مومنوں کو قتل کرے گا۔ اور ایک بعض روایتوں میں یہ بھی بات آئی ہے کہ انسان کو لائے گا، بالکل بیچ میں سے چیرے گا، اس کے 2 ٹکڑے گریں گے اور بیچ میں چل کر جائے گا، پھر اس کے بعد حکم دے گا تو دونوں ٹکڑے جمع ہو کے زندہ ہو جائے گا۔ ایک بنو تمیم کا فرد آئے گا، وہ آ کر کہے گا کہ تو ہی دجال ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے، تو وہ بلائے گا اور اسے بالکل اوپر سے نیچے تک 2 ٹکڑے میں چیر دے گا، اور چیر کر بیچ میں چل کر جائے گا، پھر حکم دے گا تو 2 ٹکڑے جمع ہو کے وہ زندہ ہو جائے گا، اور یہ بنو تمیم کا فرد کہے گا کہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تم ہی دجال ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری یہ حرکت کے بارے میں بتایا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم دجال ہو۔ عزیز ساتھیوں، اس طریقے سے اس کا فتنہ بہت ہی خطرناک اور بڑی تیزی سے پھیلے گا، بڑی تیزی سے پھیلے گا۔ اچھا، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل جائے گا کہ دجال آیا ہے، وہ اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتر آئیں گے۔ مہدی علیہ السلام کا جو لشکر رہے گا، جو آرمی انہوں نے بنائی ہوگی، وہ پورے کے پورے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں گے، اور مہدی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہیں مدینے میں دفن کیا جائے گا، اس تعلق سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے سچ کیا ہے۔ بہرحال 7 سال کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اب سارے کا سارا لشکر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائے گا، اور سارے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مان گئے ہوں گے، ہے نا، انہیں دوبارہ رسول نبی نہیں مانیں گے، وہ مسلمانوں کے لیڈر رہیں گے، وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہوں گے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیں گے۔ یہاں پر اس مغالطے کو بعض لوگ استعمال کریں گے اور کہتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ رسول تھے، تو معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کوئی رسول آئے گا، تو لہٰذا ہمارے فلاں ہیں وہ بھی رسول ہیں، ہمارے فلاں ہیں وہ بھی نبی ہیں، ہے نا، یہ دلیل دیں گے۔ تو انہیں صاف صاف بتا دیا جائے گا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہ نبی رسول نہیں رہیں گے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایک فرد رہیں گے، اسی حیثیت سے وہ زندگی گزاریں گے اور مسلمانوں کے لیڈر رہیں گے، اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ تو ہوگا یہ کہ دجال سارا فتنہ برپا کرے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس کا مقابلہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے گا، اور جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا وہ گھلنا شروع ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے تعاقب میں اس کے پیچھے بھاگیں گے، اور یہ بھی بھاگے گا، اور آج بھی وہ علاقہ موجود ہے
دمشق کے اندر وہاں پر ایک علاقہ ہے جسے باب لد کہتے ہیں، اس علاقے کے پاس انہیں دجال کو قتل کر دیا جائے گا، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ یروشلم کے اندر ہے۔ بہرحال اس طریقے سے دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے اور فتنے سے ہمیشہ چھڑوا دیں گے۔ یہ جو دجال ہے جی ساتھیوں، اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی سن لیجئے گا، جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ یہ جو دجال ہے یہ آج زمین میں موجود ہے۔ اسے ایک صحابی نے دیکھا، یہ صحابی کا نام ہے تمیم الداری رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ وہ ایک سفر سے واپس آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کشتی میں تھے، ایک بہت بڑا سیلاب آیا اور کشتی ٹکرا کے ٹوٹ گئی اور سارے لوگ ڈوب گئے، صرف میں ایک بچ گیا تھا۔ ایک لکڑے کے سہارے میں تیرتا ہوا ایک جزیرے میں، ایک آئی لینڈ میں پہنچ گیا، اور جیسے میں آئی لینڈ میں پہنچا میرے سامنے ایک ایسا جانور تھا، اتنے بال تھے کہ شروع کا اور پیچھے کا حصہ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور جیسے میں نے اس جزیرے میں اس جانور کو دیکھا تو اس جانور نے مجھ سے کہا کہ کیا تم جزیرۃ العرب سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ چلو اندر جاؤ، تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دیو ہیکل آدمی جسے سنکلیوں میں بند دیا گیا ہے۔ جیسے ہی اس نے تمیم الداری کو دیکھا، اس نے کہا کہ کیا تم جزیرۃ العرب سے ہو؟ کیا تم احمد کے زمین سے آئے ہو؟ تو تمیم الداری نے کہا کہ میں نے کہا کہ ہاں میں اسی زمین سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ان قریب، اس نے یہ پوچھا کہ کیا محمد احمد آ گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ آ گئے ہیں، لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان قریب چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا عرب کی سرزمین ہری بھری ہو گئی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں عرب کی زمین ابھی ہری بھری نہیں ہوئی، ابھی ہری بھری نہیں ہوئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان قریب ہری بھری ہو جائیں گی، اور جب یہ ہری بھری ہو جائیں گی عرب کی زمین میں ندیاں نکل آئیں گی، یہ وہ وقت ہوگا جو میرے نکلنے کا ہوگا، میں اس وقت عرب کی زمین میں آؤں گا۔ تو یہ گفتگو ہوئی، اچانک تمیم الداری ڈر جاتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر، اور وہاں سے بھاگ کر چھپکے سے کسی طریقے سے بچ کے نکلتے ہیں، اور وہ مدینے پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں سناتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سنی اور منبر پر کھڑ گئے اور کہا کہ تم لوگوں کو میں نے بتایا دجال کے بارے میں، یہ دیکھو تمیم الداری ساری ڈیٹیلز لے کر آئے ہیں، یہ آج بھی زمین میں موجود ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ زمین میں ہوتا تو ہم کو پتہ چل جاتا۔ ہم جواب میں کہیں گے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا پتہ آج تک انسان کو نہیں، وہ ساری چیزیں زمین میں ہیں۔ کتنے ایسی چیزیں ہیں جو مسٹری ہیں، جو لوگ نہیں جانتے، ہے کہ نہیں؟ یہ پیرامڈ ایک بہت بڑا مسٹری ہے، اس کی حقیقت لوگ نہیں جانتے۔ زمین میں ایسے ایسے جزیرے ہیں، ایسے ایسے جنگلات ہیں جہاں پر انسان پہنچ گیا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ وہاں کی کیا ڈیٹیلز ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ زمین بہت بڑی ہے، بہت کشادہ ہے، اللہ نے کہیں اس جزیرے کو چھپا رکھا ہے۔ تو یہ روایت سے معلوم ہوا کہ وہ زمین میں زندہ ہے، اور جب قیامت آئے گی تو وہ جزیرے سے نکل کے آ جائے گا۔ یہ ایک بات ہمیں معلوم ہوئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فرد ہوا کرتا تھا مدینے میں، جس کا نام تھا ابن الصیاد۔ ابن الصیاد یہ صاحب جو تھے یہ مدینے میں رہتے تھے، لیکن باتیں ان کی بڑی بہکی بہکی تھی۔ تو کئی ایک صحابہ کو شک ہوا کہ کہیں یہ تو مہدی نہیں۔ لوگ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو نوجوان یہودی ہے، وہ یہودی تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، یہ جو نوجوان یہودی ہے اس کے بارے میں شک ہے یا رسول اللہ، آپ چل کر دیکھیے۔ تب جب لوگوں نے بار بار کہا تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپکے سے اس کے باغیچے میں چلے گئے، تو دیکھا ایک جھاڑ کے آڑ میں بیٹھ کر تو وہ کچھ بک رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے۔ جیسے ہی اسے پتا چلا کہ کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ دجال ہے میری زندگی میں آ جاتا ہے تو میں اس کا خاتمہ کروں گا، میں اس کا خاتمہ کروں گا۔ اگر میرے جانے کے بعد آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے مومن کی حفاظت کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابن الصیاد کے تعلق سے یہی کہا۔ تو یہ مغالتا رہا، مدینے میں تھا یہ، اور اس کی باتیں ایسی ہوتی تھی، ہے نا، یہ میں آخری زمانے میں آؤں گا، میں فلاں ہوں، کبھی مومنوں کی طرح نماز پڑھتا ہے، کبھی کچھ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ یہ آدمی کا ذہن پتہ نہیں کچھ ٹھکانے نہیں تھا، بہرحال تھا مدینے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس کے ساتھ سفر میں گیا تو میں نے اسے بہت ساری باتیں کہی، سفر میں ساتھ تھا۔ تو ایک
موقع پر سفر میں ہوا یہ کہ میں اور یہ اکیلے رہ گئے، دوسرے لوگ کہیں ادھر پھیل گئے تھے. تو جب اکیلا ہو گیا تو میں نے اسے صاف صاف پوچھ لیا کہ کیا تو دجال ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے صاف صاف پوچھ لیا کہ کیا تو دجال ہے؟ تو اس نے جواب یہ دیا، کہا کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے. سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ جیسے ہی میں نے سنا میں ڈر گیا اور میں اسے چھوڑ کے الگ چلا گیا. تو یہ آدمی کا معاملہ ایسے ہی اٹکا تھا یہاں تک کہ وہ مدینے میں انتقال ہو گیا، مدینے میں اسے دفن کیا گیا. ابن سیاد کا کیا میٹر ہے؟ یہ جو جزیرے میں ہے یہ کون ہے؟ تو اس تعلق سے اہل علم نے کوشش کی ان ڈاٹس کو جوڑنے کی. ابن سیاد جزیرے میں جو دجال رہے گا اور آخری زمانے میں جو دجال نکل آئے گا، ان تینوں ڈاٹس کو کنیکٹ کیا. کہا کہ یہ دجال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں رہتا تھا، یہ اس کا ایک روپ تھا. اس کے بعد وہ جزیرے میں منتقل کر دیا گیا اور آج وہ جزیرے میں ہے اور قیامت کے دن جزیرے سے نکل کر آئے گا. اس طریقے سے بات آپ کو سمجھ سکتے ہیں. ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ جب آئے گا تو خطرناک کنفیوژن پیدا کرے گا، اس لیے اس کا سبجیکٹ بھی کنفیوژن والا ہے. اس کا سبجیکٹ بھی کنفیوژن والا ہے. ہاں نہیں آئے گا، ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو عزیز ساتھیوں، یہ ابن سیاد اور جزیرے میں جو دجال ہے اور دجال جو آخری زمانے میں آئے گا اس کا یہی کانسیپٹ ہے. یہ چونکہ اتنے کنفیوژنز کریٹ کرے گا کہ اس کے جاننے میں بھی کنفیوژن ہے. تو آپ مختصر اتنا جان لیجئے کہ مدینے میں اس کا ایک روپ رہا ہوگا، بعد میں وہ جزیرے میں منتقل کر دیا گیا اور جزیرے سے نکل کر آئے گا. واللہ اعلم. اچھا، یہ جو دجال ہے اس کے بارے میں آپ جو ڈیٹیل سن رہے ہیں، اس دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ترکیبیں سنائی، 3 حل دیے. کہا کہ آپ دجال سے ان 3 طریقوں سے بچ سکتے ہیں. پہلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، یا پھر سورہ کہف کی آخری کی 10 آیتیں پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، یا پھر ان آیتوں کا حفظ کرتا ہے، ان آیتوں کا حفظ کرتا ہے، تو یہ آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، آخری کی 10 آیتیں یاد کرنے سے، بار بار پڑھنے سے، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانے سے دجال کے فتنے سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. کیونکہ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کے حفاظت کا ذکر کیا اور شرک سے بچنے کا ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذکر کیا. تو اس اعتبار سے ان آیتوں کے ذریعے سے ایک آدمی دجال سے محفوظ ہو سکتا ہے، اسے بار بار پڑھنے سے، بار بار حفظ کرنے سے. ایک ترکیب. دوسری ترکیب یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ مکہ مدینہ میں سیٹل ہو جائیں گے تو آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں. کہ آئے گا وہ، بعض روایتوں میں آیا ہے احد کے پہاڑ کے پیچھے آئے گا اور وہاں ٹھہر کر کہے گا کہ یہ احمد کی بستی ہے، اور جیسے ہی وہاں وہ ٹھہرے گا مدینے میں جتنے بھی منافق ہوں گے وہ کھینچے چلے جائیں گے اس کے پاس. جیسے میگنیٹ رکھنے پر لوہے کے پورے پرزے جمع ہو جاتے ہیں، ویسے دجال کا جیسے ہی وہاں آنا ہوگا سارے مدینے کے منافقین سب نکل کے دجال کے پیچھے ہو جائیں گے اور مدینے میں صرف مومن ہی مومن رہ جائیں گے. اور یہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ مدینے کے دہلیزوں میں اللہ نے فرشتے کھڑا رکھے ہیں جو دجال کو مار بھگائیں گے، اور مکے کے دہلیزوں میں اللہ نے فرشتے کھڑا رکھے ہیں جو دجال کو مار بھگائیں گے. تو مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک مضبوط ذریعہ ہے. اس کے بعد تیسری ترکیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ آپ ہر نماز میں اس دعا کو پڑھیے گا، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے. تو آپ نماز میں اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. تو یہ 3 ترکیبیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان پر عمل کریں. تو یہ عزیز ساتھیوں دجال صحیح روایتوں کے روشنی میں. ضعیف روایتیں، کمزور روایتیں یہ اپنا کھیل کھیلتی ہیں، بہت زیادہ ہیں. پڑھنے والوں کو بڑا مزہ آتا ہے، سننے والوں کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا فینٹیسی ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن صحیح روایتوں میں یہی ڈیٹیل سے میں نے آپ کے سامنے جو رکھے ہیں. تو دجال کا خاتمہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی دجال کو قتل کر دیں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ بھائی فتنے ختم ہو گئے. تو وہاں پر خبر پہنچے گی کہ یاجوج ماجوج آ گئے ہیں، یاجوج ماجوج زمین میں آ گئے ہیں.
یاجوج ماجوج یہ کون ہے؟ یاجوج ماجوج یہ انسان ہوں گے، ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہ زمین میں ہوا کرتے تھے۔ انہیں ذوالقرنین علیہ السلام نے دو پہاڑوں کے درمیان انہیں بند کر دیا۔ یہ سارا واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین ایک ایسے فرد تھے، ایسے بادشاہ تھے، اللہ نے جنہیں زمین میں بادشاہت دی، بہت بڑے بادشاہ تھے، مسلمان مومن تھے، اور جہاں کہیں بھی جاتے دین کی دعوت کرتے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایسا سفر کیا جس میں ساری زمین کو گھومنے کا انہوں نے نیت کیا، اور جہاں کہیں بھی جاتے اللہ کی دعوت سناتے۔ تو وہ ایکسٹریم ایسٹ سے لے کر ایکسٹریم ویسٹ تک گئے، اور اس کے بعد جہاں سورج نکلتا ہے وہاں تک چلے گئے، ساری زمین کو انہوں نے چکر کاٹا۔ تو جب ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سمجھ پا رہے تھے اور بالکل جنگلیوں کی طرح رہتے تھے، ان لوگوں سے ذوالقرنین مل بیٹھتے ہیں، ان کے علاقوں کو ڈیولپ کرتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، انہیں زندگی بسر کرنے کے راستے سکھاتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ذوالقرنین، آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنوں سے بچا لیں۔ وہ پہاڑوں کے پیچھے سے آتے ہیں، ہماری بستیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ہمارے جانوروں کو لوٹ لے جاتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ انہیں روک دیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو خوب پیسے دیں گے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، تم چلو، تم میری مدد کرو۔ تو ذوالقرنین نے سیسا پگھلا کر، لیڈ پگھلا کر، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی جہاں سے یہ آتے تھے، اس راستے کو انہوں نے پرماننٹ بند کر دیا، ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی۔ اس کے بعد وہ باہر آ نہیں پائے۔ تو اس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج آج بھی موجود ہیں، یہ پہاڑ، یہ دیوار آج بھی موجود ہے۔ زمین کے کس حصے میں ہے اللہ عالم، لیکن ہے زمین میں۔ اور یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ساری زمین کو ہم نے ناپ لیا، تول لیا، ہر چیز ہمیں معلوم ہے، ہمارے پاس جی پی آر ایس ہے، ہمارے پاس سیٹلائٹ ہے، سب کچھ ہے، بہت ساری چیزیں یہ آج بھی نہیں جانتے، بہت ساری چیزیں یہ آج بھی نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک مسٹری ہے جسے بند کر دیا گیا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سو رہے تھے، جو اچانک بیدار ہوئے، اٹھ کر کہے ویل للعرب من شر قد اقترب، کہا کہ عرب کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب ہو گیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس دیوار میں اتنا سا چھید نکل آیا ہے، اس کے بعد کہا کہ اتنا سا چھید نکل آیا ہے، اب اس چھید کو یاجوج ماجوج بڑا کریں گے اور اس کے بعد عنقریب وہ باہر نکل آئیں گے۔ تو یاجوج ماجوج اس چھید کو توڑ کر وہ بڑی تعداد میں زمین میں آ جائیں گے۔ یہ خبر پہنچے گی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جیسے ہی خبر پہنچے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومن لوگ ہوں گے انہیں لے کر عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ میں چڑھ جائیں گے، اور یاجوج ماجوج پورے زمین میں پھیل جائیں گے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تبریہ ایک ندی ہے، اس ندی کے پاس پہنچیں گے، ان کا پہلا آدمی پہنچے گا، دیکھے گا اگر پانی ہے تو پانی پیے گا، اس کے بعد ایک کے بعد قافلے آئیں گے۔ جب آخری قافلہ آئے گا وہ کہے گا کہ ایک زمانے میں یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا، سارے کا سارا پانی پی جائیں گے، اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، ساری کی ساری فصلیں برباد کر دیں گے، جو کچھ بھی ہوگا سب کھائیں گے، اتنا زمین میں فتنہ برپا کریں گے، کئی لوگوں کو مار ڈالیں گے، کھا جائیں گے، انتہائی بدترین فتنہ ہوگا۔ جب یہ زمین میں جو کچھ بھی تھا سب کو برباد کر لیا، اس کے بعد ان میں سے کہیں گے کہ دیکھو زمین کو تو ہم نے برباد کر لیا، اب بچا ہے آسمان، چلو آسمان میں حملہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے آسمان میں تیر ماریں گے تو ان تیروں میں خون لگ کر زمین میں گرے گا، اور کہیں گے دیکھو ہم نے آسمان میں بھی فتنہ برپا کر دیا۔ اس طریقے سے بدترین فتنہ ہوگا جو سارے زمین میں پھیل گیا ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر ایک پہاڑی کے چوٹی میں چھپے ہوئے ہوں گے، ان کے بارے میں ان لوگوں کو خبر نہیں ہوگی، اور زمین میں فتنہ برپا کریں گے خوب۔ چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعض لوگ کہیں گے کہ چلو زمین میں دیکھ آتے ہیں کہ ہیں کہ ختم ہو گئے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اگر کوئی آدمی اپنے جان پر کھیل کر صحیح خبر لائے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ سننے کے ساتھ ایک آدمی چھلانگ لگائے گا، ایک مومن بندہ، اور بڑی تیزی سے زمین میں آئے گا اور دیکھے گا کہ یہاں پر یاجوج ماجوج کا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ کیسے ختم ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی گردنوں میں بعض قسم کے کیڑے ڈال دے گا، اچانک انہیں بیماری ہو جائے گی ان کے گردنوں میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب مرنا شروع ہو جائیں گے، اور سارے کے سارے مر جائیں گے بیماری کی وجہ سے۔ اور یہ جب اللہ کا بندہ نیچے اترے گا دیکھے گا کہ سارے مرے پڑے ہوئے ہیں، اوپر جائے گا خوشخبری سنائے گا، کہے گا کہ پورے یاجوج ماجوج ختم ہو گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی نعشوں کو لے کر اڑیں گے۔ یہ جو پرندے آئیں گے
ان کی گردنیں اونٹوں کی طرح بڑی ہوں گی، یہ اڑ کر آئیں گے اور ایک ایک نعش لے کر اڑیں گے، اس طریقے سے پوری زمین کو پاک کر دیں گے۔ اس کے بعد موسلادھار بارش ہوگی اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پاک کر دے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زمین میں اتر آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت 40 سال کے لیے رہے گی۔ اتنا امن ہوگا کہ کوئی کسی کو مارے گا نہیں۔ اسی زمانے کے بارے میں آتا ہے خیرات کا اتنا بہتات ہوگا، ایک انار 100 لوگ کھائیں گے۔ خیرات، مال، کھانے پینے کی فراوانی ہوگی، انتہائی امن کا زمانہ ہوگا۔ یہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کرنے کے بعد وہ نیچرل ڈیتھ میں انتقال کر جائیں گے۔ کہا جاتا ہے اور عین ممکن ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن کیا جائے گا، جس کے لیے آج بھی جگہ موجود ہے، اللہ اعلم۔ تو اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو معاملہ ہوگا وہ ختم ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ رہیں گے پہاڑ میں، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نسائی کی روایت ہے، طائفتان لا تمسهم النار، 2 ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آگ نہیں چھوئے گی، ایک جو ہندوستان پر حملہ کریں گے، دوسرے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے۔ طائفۃ تغزو الہند، تو یہ جو طائفۃ تغزو الہند، ہندوستان پر حملہ کرنا، یہ وہ ہے جو ہو گیا ہے۔ یہ محمد بن قاسم الثقفی کے زمانے میں عربوں نے ایک لشکر لا کر ہندوستان پر حملہ کیا اور ہندوستان کو فتح کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ختم ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو باقی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، ان دونوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے عزیز ساتھیوں عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ختم ہوگی۔ تو آپ نے مہدی دیکھ لیا، اور آپ نے دجال دیکھ لیا، اور آپ نے یاجوج ماجوج کا یہ معاملہ دیکھ لیا۔ جب یہ چاروں نشانیاں ختم ہو جائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام ختم ہو جائیں گے، تو اس کے بعد دوسری نشانیاں آئیں گی۔ میں نے آپ کو بتا دیا یہ جو بقیہ جو 6 نشانیاں ہیں، ان کی ترتیب ہے نا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 نشانیوں کے بعد ہم یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں باتیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا سیشن ختم ہو گیا نا؟ ہاں، تو پھر آپ لوگ ایک بریک لے لیجئے، انشاءاللہ 15 منٹ کا بریک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیشن شروع کریں گے انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ پہلا سوال، آسان سوال، چھوٹی قیامت کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی قیامت کسے کہتے ہیں؟ آپ بولیے، آئیے ماشاءاللہ۔ نہیں، نام کیا؟ عبید اللہ۔ دوسرا سوال، ایسی 2 نشانیاں بتائیے جو آ کر چلی گئی، ایسی چھوٹی 2 نشانیاں جو آ کر چلی گئی۔ سمجھے سوال؟ بڑی نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں۔ چھوٹی نشانیوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ایسی نشانیاں جو آ کر چلی گئی، ایک ایسا قسم ہے جو آ کر جاری ہے۔ تو ایسی نشانیاں جو آ کر چلی گئی، آپ بتائیے 2 نشانیاں بتائیے۔ گمراہ فرقے آئیں گے، آئیے ماشاءاللہ، آئیے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم، نام کیا ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ۔ آخری سوال، مہدی علیہ السلام کے تعلق سے کتنی روایتیں آئی ہیں؟ ان روایتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ ہاں آپ جی، ہاں، ان روایتوں کا کیا درجہ ہے؟ آئیے ماشاءاللہ۔